خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگین بال اٹھے، تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگین بال اٹھے۔ مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے۔ انا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ مالیگاؤں فیسٹیول کا یہ جو ہے، مالیگاؤں فیسٹیول کا جو علامتی افتتاح ہے، حافظ ندیم صدیقی صاحب بلون اڑا کر کر رہے ہیں۔ میں حافظ ندیم صدیقی صاحب کا شکرگزار ہوں۔ آپ لوگوں کے سامنے مالیگاؤں فیسٹیول، مالیگاؤں ایکسپو کا افتتاح حافظ ندیم صدیقی صاحب بلون اڑا کر کر رہے ہیں۔ افتتاح ہوا، تالیاں بجا دیں۔ آج آپ لوگ آگے آ جاؤ، چلو آ جاؤ، جلدی آؤ۔ مجھے معلوم ہے، جلدی آ گیا، آگے آگے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات اکابر علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ مالیگاؤں فیسٹیول کے ذمہ داران حلیم صدیقی صاحب، مولانا انیس اظہر صاحب اور ان کے تمام ساتھی، اس وقت اسٹیج پر بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہیں، اور مالیگاؤں شہر صوبہ مہاراشٹر میں ایک تاریخی شہر ہے۔ ہر اعتبار سے مالیگاؤں نے پورے صوبے کو بلکہ پورے ملک کو ایک راستہ دکھایا ہے۔ جب جب ضرورت پڑی، وقت پڑا تو مالیگاؤں والوں نے یہ مثال پیش کی۔ مجھے یاد ہے نسل بندی کے بعد ملک ایک کروٹ لے رہا تھا، ایسے وقت میں صوبے کے مختلف اضلاع سے لوگ مالیگاؤں آئے اور صرف مزدوری کے بہانے آئے، مالیگاؤں والوں نے ان کو گلے لگایا۔ یہ ایک مالیگاؤں کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی حالات آئے اور سارے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، مجھے 5-6 منٹ میں اپنی بات کو تکمیل کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ ملک کا جائزہ لیجئے اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیجئے تو رپورٹ یہ کہے گی کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر ہے۔ وہ ایجوکیشن میں ہو یا صنعت اور حرفت میں ہو یا کاروبار میں ہو یا ایجوکیشن میں ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کی حالت زار اس طرح کمزور ہو چکی ہے اور اب دن بدن حالات کروٹ لے رہے ہیں۔ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جائے، لیکن مالیگاؤں شہر کا یہ تاریخی کارنامہ ہے کہ انہوں نے مالیگاؤں فیسٹیول بنا کر ایک صنعت اور حرفت اور کاروبار کی ایک مثال پیش کی، ایک
تو یہ ہے کہ مختلف شہروں میں مینا بازار کے نام پر رمضان المبارک میں ایک سازش کے تحت رمضان کے آخری عشرے میں مینا بازار لگایا جاتا، اور یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور جو خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں سارا شہر جو اللہ کے سامنے رجوع ہونا، اس کے بجائے مینا بازار کی نظر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی کام ہے، اس کے لیے مالیگاؤں شہر کے تمام ذمہ داروں کو، خصوصیت کے ساتھ انیس اظہر صاحب کو اور حلیم صدیقی صاحب کو صمیم قلب کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ مالیگاؤں نے ایک راستہ بتایا ہے۔ آپ بہت سے پروگرام کیجئے، لیکن جب ملک کروٹ لینے لگے اور ملک میں باطل طاقتیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے، تو ایسے وقت میں آپ کوئی بھی پروگرام اپنے اسٹیج سے پیش کریں تو اس کا وہ نمونہ پیش کریں کہ جس کے ذریعے قوم کو صحیح سبق ملے۔ مالیگاؤں ایک تاریخی شہر ہے، اور مالیگاؤں کی علمی تاریخ عصری اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی ایک مثالی تاریخ ہے۔ میں ہمارے منتظمین سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہماری موجودگی میں جو استقبالیہ پروگرام پیش کیا گیا، میرے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کا خادم ہونے کے ناطے میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اسٹیج پر موجود رہوں اور اس کی نکیر نہ کروں۔ کیوں کہ جمعیت علماء اگر ملک گیر پیمانے پر اصلاح معاشرہ کی مہم چلا رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نوجوان سود سے، شراب سے، ڈاکہ زنی سے، قتل سے اور بہت سی جو عریانی چیز ہے اس سے دور رہے۔ آپ کے اسکول کا مینجمنٹ ہے، اس کے اندر بھی یہ کچھ، ہم غیروں سے لڑائی لڑ رہے ہیں، دیہاتوں میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے کئی دیہات، اگر وہاں کے اسکول والوں نے اس طریقے کا پروگرام کیے تو ہم نے ان کے خلاف کیسز داخل کیے۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، معافی کے ساتھ میری بات کو ناگوار نہیں لینا، اس لیے کہ آپ کو اسی طریقے سے اس پروگرام کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہے اور بہت سے لوگوں کی جد و جہد ہے۔ اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب سابق MLA، ان کی بہت جد و جہد اور کوشش رہی ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے مالیگاؤں شہر کے لیے ان کے خدمات بھی ایک اظہر من الشمس ہیں، لیکن کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جنت میں کروٹ کروٹ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں پھر منتظمین کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری کسی بات سے آپ کو ناگواری گزری ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔